یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 462. Monday, 7th of August, year 2000, my wise in New York, Principal Jamaat Khana, United States. علی مدد. دیندارو، میرا خیال کچھ اور تھا، لیکن موقع ایسا آیا ہے کہ موقع کے حساب کی واز کروں. جنان بولا گیا، امرتے آیو مرے شاہ جی جو. اس میں ایک بات ہے، پہلا دیجے کایا کراڑ جانے مولا، پچھی دیجے پنڈی کے روماس ہو جی رے سنیو بھائی جی مولا. بڑا اچھا گنان ہے یہ. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دینداروں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیلی مذہب کی بنیاد کی یہ بات ہے، ہم جب اس مذہب میں داخل ہوتے ہیں یا اس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری بیعت کی جاتی ہے. ہم امام کی بیعت کرتے ہیں، جماعت کے مکھی سب کے ہاتھ پہ. یا حضرت امام کی موجودگی ہوتی ہے تو ماں باپ بھی بیعت کی جو سیریمنی سے وہ قبول کرتا ہے. امرتے آیو، میرے مولا کا حکم آیا، وہ حکم واپس نہیں جا سکتا، موڑا نہیں جا سکتا، منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے بیعت کے اندر تن من دھن مولا کو ارپن کر دیا ہے. ہم نے امام زمان کو اپنی زندگی کی یہ جو چیزیں ہیں، یعنی ہم نے اپنا بدن، یعنی بدن کی کوئی بھی ضرورت پڑے مذہب کو یا امام کو تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. من دیا یعنی ہمارے خیالات اور ہمارا مائنڈ، وہ سب کچھ ہم نے بیعت کے اندر اپنے مرشد کو دے دیا، اور ہماری جو ملکت ہے ہم نے وہ بھی اس کو سونپ دی ہے. ان تمام چیزوں کے باہر ہمارا کچھ نہیں، ساری زندگی آ گئی اس میں. لیکن میں نے جو پاٹھ بولا ہے، پہلے تو دیجے کایا کاڑجا. کاڑجا کہتے ہیں جگر کو، ہردے کہتے ہیں دل کو. کیوں پیر نے دل کا نام نہیں لیا اور کلیجے کا نام لیا؟ کیوں جو کلیجہ جو ہے نا، وہ ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کسی بھی قربانی کو قبول کرنے کے لیے طاقت رکھتا ہے. ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تیرا کلیجہ ہے یہ سامنا کرنے کا. کلیجے کو جگر بھی کہتے ہیں. اور جگر ہمارے بدن کے اندر وہ چیز ہے کہ جو ایک کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے. اگر جگر کمزور ہے تو آدمی میں ہمت نہیں ہوتی، وہ بزدل ہوتا ہے. قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. انسان کی ہمت، انسان کا ارادہ، محنت کرنے کی طاقت اور توفیق، دکھ اٹھانے کی طاقت، یہ سب جگر کے کام ہیں. اور جگر اپنی کیمیکلز قوتیں دینے کے لیے ہمارے سارے بدن کو سپلائی کرتا ہے. تو پھر کہتے ہیں پہلا تو دیجیے کایا کاڑ جا. یہاں مطلب یہ کہ اپنا
काया का मतलब हमारे बदन के अंदर जो कलेजा है वो हम पहले देते हैं, पछी डीजे पिंडी के रोमांस, और बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम अपने बदन की कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। ये वो चीज है कि जो करबला से ताल्लुक रखती है। याद करो मौलाना हुसैन के जमाने को, यजीद है 30,000 आदमियों का लश्कर लेके आया है। 30,000 आदमी 70-72 आदमियों को पकड़ने के लिए। अब आप ख्याल करो कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा वाकया सारी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 70-72 जने मौला के साथ थे, बाकी ये हुजूर की फैमिली थी, और यजीद ने 30,000 का लश्कर भेजा है, और फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। इनके अंदर हमारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार ने भी और हजर इमाम ने भी ये करबला के वाकया को बयान किया है। करबला के वाकया ये जो था, ये एक ऐसी हकीकत थी, ये कूफा के बाद, यानी कूफा एक्चुअली उन लोगों का था कि जो आदमी ढचू पचू थे। कूफी ईमानदार तो थे लेकिन बुज़दिल थे और रिलायबल नहीं थे। वादा तोड़ देने में कूफी नंबर 1 है हिस्ट्री में। इसीलिए इराकियों की सारी दुनिया के अंदर कोई हकीकत नहीं है, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कूफा के बाहर हुजूर निकल आए और थोड़ी दूर ये मैदान है करबला का, यहां ये बात बनी। उन 72 शहीदों में जिन्होंने अपनी जान दी, वो खुदा ताला की नजर में, इमामों की नजर में, हिस्टोरियन की नजर में आला दर्जा रखते हैं। तो ये काया, कलेजा और बदन का गोश्त देने की बात क्या है? हकीकत की तरफ इशारा है। हमको हमारा हजर इमाम हमारे से गोश्त नहीं मांगता, जैसे कि पिशमस ने मांगा। पिशमस जमात खाने में आके उतरे, और पिशमस की उम्र उस वक्त 120 बरस की थी। बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। जमात खाने में आके उतरे और रोजा रख लिया। 3 दिन हो गए, हुजूर ने कुछ खाया नहीं। आपके 2 सेक्रेटरी की तरह 2 मुरीद थे जिनको पिशमस माँ बहुत प्यार करते थे। एक का नाम था सूरभान, दूसरे का नाम था चंद्रभान। ये दोनों कजिन ब्रदर्स थे। तो चंद्रभान आया, फिर माँ बाप को पूछा कि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, रोजा खोलने का इरादा है? फरमाया हाँ, लेकिन मुझे इंसान का गोश्त चाहिए। इंसान का गोश्त? अच्छा। चंद्रभान बाहर चला गया, किसी कसाई की दुकान पे जाके कहा, भाई तेरे पास इंसान का गोश्त है? उसने ऊपर नीचे से देखा, कहता है कि तेरा दिमाग खराब है, जा। दूसरी जगह गया तो उसने भी नफरत से देखा। 5-6 जगह कसाईयों के पास पहुंचा। एक कसाई बूढ़ा शख्स था, बोला काहे के लिए गोश्त चाहिए? कहता मेरा गुरु है, उसको इंसानी गोश्त खाना है। तो तू इंसान नहीं है? भाई इंसान का गोश्त खाना तेरे गुरु को, तो तुम कसाई की दुकान पे ढूंढ रहे हो, तो इंसान नहीं है? इसकी दिमाग खुल गया, भाग के आया, छुरी साथ ले आया। पिशमस माँ बाप को अर्ज करता है कि ये छुरी मेरा गोश्त काट दो। हुजूर ने फरमाया, बेवकूफ, मैंने तो तुझे टेस्ट किया था और तू फेल हो गया। इंसानी गोश्त तो खाया नहीं जाता। मैं ये देखना चाहता था कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू कुर्बानी देवे। अब यहां क्या मकसद है इसका कि हम हजर इमाम को इंसानी गोश्त देवें और कलेजा देवें? जब हमको कोई खिदमत मिलती है, मुखी कमरिया बनते हैं, काउंसिल का प्रेसिडेंट, काउंसिल के मेंबर या एसोसिएशन या कितने भी हमारे इदारे हैं, हजर इमाम की खिदमत छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, हम सब के ऊपर यकसां है।
जमात के अंदर हम एक दूसरे से मर्तबे के अंदर इमाम के दी हुई कुर्सी या टाइटल के हिसाब से ऊंच नीच हैं। मुखी साहब हमारे मावित्तर की तरह है, कामड़िया साहब है, मुखिया की कामड़िया नहीं है। मौलाना हाजिर फरमाया सुल्तान मोहम्मद शाह के मुखी कामड़िया मेरा राइट और लेफ्ट हैंड है। यूं हम उनको इज्जत देते हैं, मौला की तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इमाम की नजर में जमात और मुखी सब यकसा हैं। मां की गोद में सोया हुआ 1 महीने का बच्चा और 100 बरस का बूढ़ा जमात के अंदर सब यकसा है। इमाम के वास्ते हर बच्चा प्यारा होता है। आप तो माँ हो, आपके बच्चों को आप फर्क करती है कि एक छोटा है एक बड़ा है, किसी को कम प्यार करो किसी को ज्यादा प्यार करो, नहीं होता ही है। लेकिन यहां मकसद क्या है कि हम जब इमाम की खिदमत लेते हैं, एक्चुअली कई लोग इंतजार करते हैं कि मुझे कोई खिदमत मिले, और कई लोग कहते भी हैं काउंसिलों के अंदर कि हमको कोई खिदमत मिले तो याद करना। लेकिन बाज ऐसे भी हैं कि जो पहले से कहते हैं भैया मेरा नाम किधर मत लेना, अरे तू इस्माइली नहीं। ये बेसमझी है, नादानी है। बैत करके अगर हम ये किसी को कहे किसी को कि मेरा नाम मत लेना किधर भी, हो उसने अपनी किस्मत को बिगाड़ डाला, उसका ईमान बिगड़ गया। इमाम के घर की कोई चीज हमें मांगी जाए कही जाए, उसमें इनकार करना इस्माइली मजहब के खिलाफ है, ये ईमान की खराबी है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां तो ठीक, लेकिन औलाद की कुर्बानियां भी दी हैं। 125 साल के पहले की बात करता हूं, जूनागढ़ के अंदर वजीर इस्माइल गांधी की औलाद नीचे जब उतरी तो वारिस इब्राहिम जो उनके बड़े लड़के थे, सारे कठियावाड़ के वो वारिस थे और निहायत ही बादशाही टाइप के आदमी थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की खुशहाली आई, यानी वो जमाने के अंदर इमामत डे नहीं मनाते थे, लेकिन इमाम की जो सालगिरह होती थी धूमधाम से मनाते थे। 1 महीना पहले से बच्चे जमा होकर जमात खाने के लिए बंटिंग्स वगैरह तैयार करते थे, डेकोरेशन करते थे। तो इस तरह से जमात के जवान आदमी जमात खाने के अंदर डेकोरेशन के काम में मसरूफ थे। एक दिन दरमियान में बाकी रह गया, वारिस का 12 बरस का लड़का सीढ़ी से गिर के मर गया। कल सालगिरह की खुशी है, 24 घंटे पहले 12 बरस का लड़का मर गया। आप ख्याल करो कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। जब इसको पता लगा तो वो तमाम जो उस वक्त काम करने वाले थे सबको वारिस ने कहा, देखो मैं तुम्हें कसम देता हूं मेरा लड़का गुजर गया, किसी से बात मत करना। लाश उठा के घर ले आए, उसकी मां को कहा देख हाजिर इमाम की खुशहाली है और हम वारिस हैं। अगर जरा सा भी ये पता लग गया जमात को तो हमारे दर्जे के हिसाब से अगरचे हम मौला के गुलाम हैं, मौला की ये खुशहाली के अंदर रखना पड़ जाएगा, गम पैदा हो जाएगा। बिल्कुल मुंह बंद रखना। कैसी मां जब्त करके बैठ गई, घर में लाश पड़ी है और खुशियां मनाई जा रही है, जेवर पहने हैं, सजी सजाई है। ये है कलेजा देना। मां का लड़का गुजर गया है, लेकिन इसने जरा भी पता नहीं लेने दिया, एक आंसू भी आंख में न लाने दिया, और मौला की खुशहाली पूरी हो गई। खुशी से पूरी हुई, किसी को पता नहीं सिवा के वो जो काम करने वाले थे उनको कसम दी गई थी। 2 दिन की खुशहाली थी, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन मुखी को कहा मेरा लड़का गुजर गया। अरे गम फैल गया। फिर तो उसका कफन दफन हुआ,
لیکن کتنی بڑی قربانی، یہ کلیجہ دینا. پہلے تو دیجئے کایا کالجہ. امام کے لیے، مذہب کے لیے، اس کی محبت کے لیے کوئی قربانی بڑی نہیں ہے. اور ہم کو کوئی خدمت دی جاتی ہے تو اس وقت ہم انکار کر دیتے ہیں، مگر پہلے سے بھی کہہ دیتے ہیں کسی جماعت کے آفیسر کو ہمارا نام مت لینا. ارے تم نے اسماعیلی مذہب میں جنم لیا، تیری خوش نصیبی، لیکن تم مولا کے منہ کے اوپر استغفر اللہ یہ بیعت بھی کرتا ہے کہ میں تیری خدمت کرنے کو تیار نہیں، تو بیعت کس لیے کی ہے؟ پہلے تو دیجئے کایا کلیجہ. یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے بتایا ہے کہ کلیجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی دکھ آ پڑے، نیند کا دکھ آوے، کہ ٹائم کا دکھ آوے، کہ جاب کا دکھ آوے، امام کی خدمت سے انکار نہیں ہو سکتا اسماعیلی مذہب میں. اب بات کروں پچھی دیجئے پنڈی کے روماس. پنڈی کو ماس دینے کا یہ ہے، آج کی دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے لوگوں کے پاس خصوصی طور پہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں وقت نہیں ہے. کسی کی جاب رات کو 12 بجے ختم ہوتی ہے، صبح اس کی عبادت کے لیے اس کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے. اور ایسے آدمی کو آپ بیت الخیال کا مکھی کا مڑیا بنا دو تو وہ تو ہکا بکا رہ جاتا. وہ کہتا نہیں میں نہیں کر سکتا. مولانا حضرت امام دار السلام آئے، لوگوں کی مہمانیاں تھیں. ایک آدمی بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، کہتے خداوند مجھے ایک پرابلم ہے. مولا نزدیک آ گئے، ہاتھ رکھا اس کے کندھے پہ. کیا پرابلم ہے؟ کہتے مولا میں انجن ڈرائیور ہوں اور کبھی 15 دن مجھے رات کی ڈیوٹی ملتی ہے. میں جماعت خانے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ جو گاڑی میری ہے وہ رات کو چلتی ہے. 15 دن میں رات کی ڈیوٹی دیتا ہوں، 15 دن صبح کی ڈیوٹی دیتا ہوں. یا مولا میں اچھی طرح دعا نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا. مولا فرمایا تیرے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن مجھے بتاؤ پیسنجر ٹرین ہے کہ گڈس ٹرین ہے؟ کہتے خداوند دونوں کبھی ہوتی ہے جیسے میری ڈیوٹی. مولا فرمایا بہت رسپانسبل جاب ہے اور برابر دھیان رکھو، لیکن دل میں مجھے یاد کرتے رہو. دعا کا وقت آئے اور تم دیکھو کہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے کام کے اندر مشغول رہو، لیکن دل میں دعا پڑھتے رہو. اور پھر جب فرصت مل جائے تو دوبارہ اچھی طرح سے دعا پڑھنا. آج میں نے دعا سنی، کئی الفاظ کھا گیا، پتہ بھی نہیں لگا کیا بولنے میں آیا. دعا پڑھاؤ، ایک ایک لفظ جماعت خانے، اکیلے پڑھو کیسے بھی پڑھو، لیکن جماعت خانے کے اندر جب دعا پڑھائی جائے تو برابر ایک ایک لفظ جماعت کو سنانا چاہیے. اچھا خداوند پھر رو پڑا. کہتے مولا پوچھتے اب کیا ہے؟ کہتے مولا تم دعا کرو کہ میری یہ رات کی جو ڈیوٹی ہے نا یہ بدل جاوے تو میں روز جماعت خانے آؤں. سب بہت ہنسے. فرمایا میں دعا کرتا ہوں. 1 مہینے کے بعد اس کی ڈیوٹی بدل گئی. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ امام کی خدمتوں کے اندر ہمیں تکلیفیں پڑتی ہیں. انہی تکلیفوں کو سامنا کرنے کے لیے تو تمہیں ڈیوٹی دی گئی. ساری جماعت کے اندر سے ایک شخص کو امام نے چنا. کونسل چنتی ہے لیکن امام نے کونسل کے دل میں ڈالا اس کو مکھی بنا، اس کو کاوڑیا بنا. یہ امام کی طاقت ہے. اور جب ہم کو یہ ڈیوٹی ملتی ہے ارے خوش ہو کہ یا مولا تو نے اس غلام کو یاد کیا. شکر الحمدللہ. امام کے گھر کی خدمت کی کبھی منع نہ کرو، ذرا بھی دل رنج نہ کرو. سبز علی مشنری کو مولا کہتے ہیں سبز علی تم بدخشان جاؤ. کہتے خداوند بدخشان میں تو زبان نہیں جانتا. فرما دیکھو امام جب کوئی خدمت دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے. سبز علی مشنری وہاں گئے، 8 دن میں فارسی بولنی شروع کر دی، جو پاسبل نہیں ہے. لیکن امام جب کوئی خدمت دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے.
जितने आज तक इधर बैतुल ख्याल के मुखी कामड़िया हो चुके, उनको एक अकेले बुला के पूछो तो सही आपको कैसा लगा। अभी एक बरस सुबह 2-2:30 बजे उठ के तैयार होके जमात करने आवे, 365 दिन तक खिदमत करे, ये ताकत कौन देता है? और करने वाले करते हैं। तो कलेजा देने की बात है और पिंड का गोश्त देने की बात है। यहाँ पिंडी का गोश्त देने का मकसद यह है कि मौला की खातिर अगर हमें दुख उठाना पड़े, नींद का दुख उठाना पड़े, खाने पीने का दुख उठाना पड़े, किसी और चीज का दुख उठाना पड़े, तो याद रखो, खुशी से, मोहब्बत से इमाम को याद करके उसकी मोहब्बत के अंदर कबूल करो। खिदमत जो है दीनदारों वो बड़ी आला दर्जे की चीज है। हम जो इबादत और अपने मजहबी फराइज पूरे नहीं कर सकते, कभी कभी भूल भी होती है, इसका जो खड़ा घड़ा रह जाता है, मतलब ये कि सुबह की इबादत बराबर नहीं हुई, गैप रह गई। इबादत जी गैप है या अपने फराइज की गैप है, खिदमत करने से वो गैप पूरी होती है। बंदगी भी करो, खिदमत भी करो, वो मोमन की निशानी है। और हमारा मज़हब तो ऐसा है। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, कोई एक बड़ा सरदार मौला को मिलने आया और मौला के साथ जरा बेअदबी की बातें भी की। मौला को कहता है आपके पास क्या है? क्या फकीर हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, मौला कहते हैं ठहरो। गुलाम को बुलाया, फरमाया कि उधर अहमद नाम का वो फलाना आदमी है, बहुत बड़ा सरदार और बड़ा यानी ताकत वाला था। ताकत वाला बदनी तौर पे नहीं, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से बादशाह की तरह का था, मालदार भी था अल्हम्दुलिल्लाह। मौला ने उसको कहा कि जाओ उसको बुलाओ। और यहां दूसरे गुलाम को हुक्म किया कि एक तनूर गर्म करो। आपको मालूम है ना, तनूर में रोटियां पकती हैं, उसको पहले गर्म करते हैं, अंदर आग डाल के एकदम लाल हो जाता है, फिर रोटियां लगाते हैं, मगर फ्लेम्स बंद हो जाने चाहिए। वो आवे इसके पहले तनूर गर्म किया गया। भागता हुआ आया, हाँफ रहा था, नजदीक में आया, घुटनों पे बैठ के मौला को सलाम किया। खुदावंद क्या हुक्म है, आओ मेरे साथ। वो सरदार जो था उसको भी साथ लिया। तनूर गरम था, उसके ऊपर ढकना पड़ा था। गुलाम को इशारा किया, ढकना उठाओ। ढकना उठाया, अंदर से दोज़ख की तरह आग निकली। इस खूबसूरत जवान को कि जो बादशाह की तरह था, मौला कहते हैं इसमें कूद पड़ो। वो कूद पड़ा, 1 मिनट की भी, 1 सेकंड की भी उसने देरी नहीं की, कूद पड़ा और ऊपर से ढक दिया मौला ने। अब ये आदमी ने देखा, कांपने लगा। इसको समझ ना आई कि ये क्या हुआ। मौला हंस रहे हैं। इसको कहते हैं कि देखा तुमने, मेरे मुरीद ऐसे हैं। आवाज दी। 5-7 मिनट के अंदर तो आदमी भूल जाता है ना। 5-7 मिनट के बाद मौला कहते हैं या अहमद, लब्बैक या इमाम। अंदर से आवाज आती है। ये आदमी और भी हैरान हुआ। मौला ने जब भी ढकना उठाया तो कहा बाहर आओ। अब जो बाहर आया तो अंदर रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडी थी और ये बिल्कुल सही सलामत था। आग में घिरा है और जला नहीं, कपड़े जले नहीं। अब ये आदमी मौला के पांव पड़ा, मौला ने मुंह फिरा लिया, चले गए। मजहब जो है वो मुश्किल दिखता है, लेकिन मजहब से ज्यादा आसान चीज कोई नहीं। मगर किसके लिए? जिसका ईमान सलामत और पक्का है। हमारे मजहब के अंदर हमको कहा गया है कि घड़ियां घड़ियां करारियां, घड़ी घड़ी के बाद हमको दुख मिलेंगे, लेकिन वो दुख नहीं होते। नजर आते हैं दुख मिलेंगे,
मगर दुख नहीं होते। राजा हरिश्चंद्र की एग्जाम्पल देके हमको भी सदर दीन ने बहुत कुछ बताया है। उसने अपनी हुकूमत दे दी, एक महज एक वचन के ऊपर, एक वादे के ऊपर हुकूमत दे दी। बादशाह था, उसका सारा अकाउंट करते हैं हमारे पीर माँ बाप गिनान के अंदर कि उसकी जो मलिका थी रानी 9 लाख का हार पहनती थी, और ये राजा छत्रपति राजा था, यानी इसके हाथ के नीचे दूसरे छोटे छोटे राजा थे। मतलब क्या था छत्रपति राजा का? एम्परर। मगर ये भिखारी बन गया, भिखारी बन गया, और दिल में कोई इस बात का अफसोस नहीं कि मैं कैसा हो गया हूं। जो वादा था उसमें थोड़ी खामी रह गई, पैसे देने पड़ने थे, तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए इसने अपने बीवी बच्चों को और खुद को बेच डाला, ऑक्शन किया गुलाम की तरह। बाद में सब कुछ इसको मिला। कहने का मकसद क्या था कि मजहब के लिए अगर हम कुर्बानी न करें तो मजहब कैसे चलेगा? मजहब तो चलेगा, मौला चलाने वाला है। सारी दुनिया में एक अगर मुरीद खाली बाकी रह गया, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सिर्फ मेरा एक मुरीद बाकी रहा ना तो भी मेरा मजहब जारी है। मौला को इस बात की कोई परवाह नहीं है। 1928 में धनी सलामत माँ बाप सुल्तान मोहम्मद शाह हसनाबाद में आए। हजारों लोग इमाम का दीदार देने के लिए बाहर अंदर बैठे हैं। मौला गाड़ी में से उतरे, सीधा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए। ऊपर आप कभी उधर जाओ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा चैंडलियर लगा हुआ है, झूमर है बहुत बड़ा, उसमें ग्लासेस थे और ग्लासेस के अंदर बल्ब्स थे, जगमग जगमग कर रहा है। मौला जाके उसके नीचे खड़े रहे, जमात को देखा, और उस वक्त वजीर रहीम बसरिया 5 फुट के आदमी थे, दुबले पतले, मगर उसकी आवाज बहुत बड़ी थी। वो हुजूर में रहते थे। वजीर रहीम बसरिया जब गुजर गए तो उसके बाद सब्जरी मिशनरी आए, और वजीर रहीम बसरिया से पहले मैं आपको ये हिस्ट्री की बातें किताबों में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए कि रिकॉर्ड हो रही है। 1916 के अंदर कामड़िया हाजी गुजर गए, जो मौला के हुजूर में हसन अली शाह माँ बाप के टाइम पे रहते थे और मौला के साथ चलते थे, और मौला फरमान करे और ये जोर से जमात को सुनाया करे। 1916 में कामड़िया हाजी गुजर गए तो मौला ने वजीर रहीम बसरिया को, आपको मालूम है वजीर रहीम बसरिया की जो वाइफ थी हमारी वासनीमा गुलशकर खानो, ये उनकी सेकंड वाइफ थी कराची में। तो वजीर रहीम बसरिया साथ रहते थे 1916 से। वजीर रहीम बसरिया थोड़े पीछे हाथ बांधे हुए खड़े हैं। मौला ने फरमाया खाना वदान दो, तो इन्होंने जमात को खाना वदान दिया। फिर मौला फरमाया तुम खोजे लोग दिल में क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे पैसे का या तुम्हारी यानी कि तुम्हारी आबादी का भूखा हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पीर सदरुद्दीन और पीर हसन कबीर दीन ने जो अनंत करोड़ का वादा किया है, वल्लाह बिल्लाह अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लासेस के अंदर रेत के दाने डालूंगा, रेत के, और एक एक दाने में जीव डालूंगा और अनंत करोड़ का हिसाब पूरा करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये फरमान करने की वजह थी, मैं वो वजह नहीं कहना चाहता, लेकिन जमात को इस बात के लिए कह दिया कि अगर जमात के दिल में यह ख्याल है कि हम मौला को पैसा देते हैं या ये देते हैं या वो करते हैं, वल्लाह बिल्लाह उसको हमारी कोई परवाह नहीं है। मौला ने फरमाया इन ग्लासेस के अंदर के जिसमें बल्ब जलते हैं ऐसा लंबे लंबे थे, मैं रेत के दाने डालूंगा, हर दाने में एक चीव डाल के मैं अनंत करोड़ का हिसाब पूरा करूंगा। कई लोग रोते थे। इमाम को हमने अच्छी तरह जाना नहीं कि ये कौन है। इमाम की ताकत बेहिसाब है, वो अल्लाह का नूर है, खुदा का बदन नहीं है, और मटीरियली कोई ऐसी चीज नहीं कि जो हम खुदा के साथ लगा सकते हैं, वो नूर है।
محض نور ہے اور وہ انرجی ہے، اور وہ نور نبیوں اور اماموں کے بدن میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، وہ نور ہدایت کرتا ہے۔ ہم آواز سنتے ہیں حضرت امام کے لپس میں سے، مگر یہ جو آواز نکلتی ہے نور کی اس انرجی سے نکلتی ہے۔ ان پڑھ آدمی تھے رسول اکرم، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، مرتضالی نے ان کو محمد رسول اللہ لکھنا سکھایا، مگر اس کے منہ سے کیسا کلام نکلا ہے کہ آج تک اس کلام کی کوئی دوسری کاپی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا یہ کلام جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اسلام کا، یہ خدا کا کلام ہے، محمد کے منہ سے نکلا ہے۔ ایسا ہی امام جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے اس کا درجہ قرآن کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایسا کوئی بیٹھا ہوئے کہ جو خیال کرتا ہوئے کیا کہتے ہو، حضرت امام کے فرمان کا درجہ قرآن کی طرح ہے۔ البتہ سنو رومی نے مثنوی لکھی، فارسی زبان کے اندر مثنوی لکھی، اس میں قصے کہانیاں ہیں، کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی شرم کے مارے، ایسی کہانیاں بھی ہیں۔ لیکن ملا جامی جو سنی عالم کا بہت بڑا عالم شخص تھا، ملا جامی کہتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ رومی کی یہ جو مثنوی ہے کہ جو اندر راز سے بھری ہوئی ہے، وہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ ملا جامی نے مولانا روم کی مثنوی کو قرآن کہا ہے، فارسی زبان کا قرآن۔ رومی تو ہمارے امام کے بیٹے کا شاگرد تھا، مولانا علاء الدین محمد کے بیٹے تھے شمس تبریز، رومی اس کا شاگرد تھا۔ اس کے کلام کو اگر یہ کہا گیا کہ وہ قرآن ہے فارسی زبان کا، تو ہمارا امام تو نور کا ہولڈر ہے، اس کا کلام واللہ باللہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو مولانا حضرت امام کا دامن پکڑنا ملا۔ ساری دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، پیروں نے جو گنان کہتے ہیں ایک ایک لفظ ان کا سچا ہے، بالکل سچا ہے۔ چارے چارے جگ میں تیرے تولے کوئی نہ آوے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے۔ اس امام کی خدمت ملنا بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عبادت کی، مذہب کے فرائض کی بہت سی خامیاں بھولے ہمارے سے ہو جاتی ہیں۔ مولا نے ایک دروازہ کھول دیا خدمتوں کا کہ تم میرے گھر کی خدمت کرو، تو خدمت کا جو عوض ہے تمہارے مذہبی فرائض اور عبادت کی خامیوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ کرنی محلے کا جماعت خانہ ہے جس کو آج ہم کریم آباد کہتے ہیں بمبئی میں۔ میں یہ واقعہ بہت برس پہلے کہیں اس جگہ میں کر چکا ہوں، لیکن مجھے اب یاد آ گیا۔ شام کو 4:30 بجے بیت الخیال کی مجلس تھی، میری واز تھی، میں واز کر کے اٹھا۔ ہم کو وہ چھوٹے کیلے آتے تھے، وسئی کے پیلے رنگ کے کیلے کا جھولا ملا۔ میں جیسے ہی اٹھا تو 5-7 آدمی بھاگ کے میرے پاس آئے، تو ایک آدمی کو میں نے جواب دیا، میں بولا کیا بات ہے؟ تو ایک نے چھوڑا، پھر دوسرے نے پکڑ لیا۔ تو اس درمیان باتیں وہ کر رہے تھے تو میں نے کیلا کھانا شروع کیا، جھولا تھا، تقریباً آدھا کیلا کھایا، آدھا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں باتیں چیتیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے گھوم کے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جوناگڑھ کا مومنا تھا، بھری ہوئی باڈی تھی۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ مجھے عاجزی سے کہتا ہے کہ میں آپ جھولا کھا لو، تو اس کا جو چھلکا ہے اس کے لیے میں ٹھہرا ہوں۔ اس نے کپڑے کی ایک تھیلی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، وہ جماعت خانے میں یوں گھومتا رہے، جھولے کے کوئی اور چیز بچے وغیرہ ہیں وہ رکھ جاتے ہیں، وہ اٹھا کے تھیلی میں ڈالے، اٹھا کے تھیلی میں ڈالے۔
میں نے کہا اسماعیل بھائی کیا بات ہے؟ بولے کہہ رہے آپ جھولا کھا لو تو آدھا جھولا جو آدھا کیلا بچا تھا اس میں سے آدھا میں نے کھایا, آدھا میں نے اس کو دیا, وہ کھایا اور چھلکا لے کے تھیلی میں ڈالا چلا گیا. جماعت میں گھومتا رہا. دوسرے دن میں نے پوچھا اسماعیل بھائی, حبیب اسماعیل اس کا نام, میں بولا حبیب بھائی کل بہت گندا تھا جماعت کرنا. کہتا اتنا نہیں تھا, لیکن مشنری بابا وہ گجراتی بولتے تھے, وہ گجراتی جو مومنے بولتے ہیں. مجھے بولا غریب آدمی ہوں, مجھے کون سیوا دے, پیسے والے ہوں میں کوئی مکھی بنے, کوئی کامڑیا بنے, کوئی ممبر بنے, غریب کو کون پوچھے. تو میں دیکھا کچھ نہ کچھ سیوا مولا کی کروں. تو میں جماعت خانے کے اندر کچرا وغیرہ کچھ بھی ایسا پڑا ہوتا ہے گھر میں اٹھا لیتا ہوں. وہ زندگی بھر پاؤں سے ننگا رہا, اس نے کبھی جوتی نہیں پہنی. سارا دن وہ پھیری کرے, جھونے وغیرہ کپڑے لے کے بیچے, اس میں سے اس کو 2 آنے ملے. جو کہ میں یہ بات کرتا ہوں 1938-39 کی. اس وقت 2 آنے جو کہ برابر نہیں, لیکن پھر بھی وہ 2 آنے کے اندر زندگی گزارتا تھا. 2 آنے لے لے, اس میں سے 1 پیسہ 10 وقت کا دے رہے, اور 1 پیسے کی 3 پائیاں ملے. 1 پائی کی دعا کرا لے, ناندی مل جاوے سستی تو کھا کے جماعت کرنے کے باہر جو وہ کوریڈور تھا وہاں وہ سو جایا کرے. کپڑے وہی تھے, نہا کے گیلے کپڑے پہن لے, بدن کے اوپر سوکھ جاوے. کیسے کیسے مومن دنیا میں ہے. ابھی وہ اتنا بھگت ایسا اونچا آدمی تھا, لیکن اس کی زندگی ایسی تھی. اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, بہت سی وجہ معلوم ہوتی بھی ہیں, لیکن میں ہر چیز جماعت میں کہہ نہیں سکتا. دینداروں, اعلیٰ درجے کا مومن. میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا. ہمارے ایک مشنری تھے علی بھائی ہاشم, بیت الخیال میں اس کی وائز تھی ایک دن, بہت برسوں کے بعد کی بات ہے یہ. گرمی تھی, آواز ختم ہوئی 3:45 بجے. سامنے پنکھا چلتا تھا تو میں اٹھا, بولا مشنری صاحب مجھے گرمی لگتی, میں ادھر بیٹھتا ہوں. تو وہ بھی اٹھا. ہم دونوں مشنری, مکھی کمڑیا کے پاٹ تھا اس کے ادھر ہم بیٹھے تھے, ادھر پنکھا تھا, پنکھے کے نیچے جا کے ہم دونوں جب بیٹھ گئے. گنن کا پاٹ پڑا گیا, 4 بجے بتیاں بند ہوئی. اب اس کے اس طرف لیفٹ میں, رائٹ میں تھا, لیفٹ سائڈ کے اندر یہ حبیب اسماعیل مومنہ, یہ اس کے پاس ادھر بیٹھا تھا. بتیاں بند ہوئی, عبادت شروع ہوئی. حالانکہ 5 منٹ مشکل سے ہوئے ہوں گے. મને નથી આવું. ہمارے مشنری نے ہاشم بھائی نے, علی بھائی ہاشم પાંડા કોડ વાળા છે, اس کو ہلا, ابھی بھائی શું છે, મને તેડવા આવ્યો છે. તેડવા આવ્યો તો જાઓ. ابھی مشنری کیا سمجھا کہ نیچے اس کو کوئی آدمی بلانے آیا ہے. اس کی گود میں سر رکھ دیا, گزر گیا. تیڑوا آویو, اس کو کوئی بلانے آیا, کوئی فرشتہ آیا. یہ کہتے مجھے نہیں آنا. مشنری کہتے ارے بلانے آیا تو جاؤ. کیا موت ہے. یہ ہے مومنوں کی باتیں. دنیا کے اندر فقیر ہوتے ہیں لیکن بادشاہ ہوتے ہیں, فرشتے سلام کرتے ہیں. دنیا کے راجا مہاراجا بھی ان کی جوتی کے برابر نہیں ہوتے. اس مذہب کی حقیقت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. کوئی ہے ہماری جماعتوں کے اندر, ساری دنیا کی جماعتیں الحمدللہ میں نے دیکھی ہیں, مگر مجھ کو ہیرے بہت تھوڑے ملے, اور ہیرے کی چمک پتہ لگ جاتی ہے. یاد رکھو دیندارو, میری بھی باتیں آپ کو ایسی لگے گی, لیکن میں آپ کے سامنے حضرت امام اس وقت میری باتیں سنو. آپ تو میری بات سنو کہ نہ سنو, وہ بیٹھا سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ مولا سن رہا ہے, وہ ادھر حاضر ہے, اس کا یہ دربار ہے, میں اس کے دربار میں واز کر رہا ہوں. ہماری جماعت کے اندر ہیرے بہت تھوڑے ہیں. دنیا داری میں پھنس گئے ہیں, دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی ہے.
ایک ہی بات ہے، کیونکہ ہم یتیم نہیں ہیں، ساری دنیا یتیم ہے، کسی کا بھی ماں باپ حاضر نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، ہمارے سوائے باقی ساری دنیا یتیم ہے، صرف ہم مات پتا والے ہیں، اس لیے لاڈ پیار میں بگڑ گئے ہیں۔ پھر بھی بچے اسی کے ہیں، اس کی مہربانیاں بے حساب ہیں۔ ہم کتنے بھی بگڑ جائیں، آپ تو ماں باپ تو ہیں نا، آپ کے بھی بچے ہیں، تو آپ کو ماں باپ کی محبت کا پتہ تو ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کا پیار اکٹھا کرو، ساری دنیا کے باپوں کا پیار اکٹھا کرو، تو بھی میں تم کو زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ارے آپ نے ریشو پروپورشن دیکھی، ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا، ساری دنیا کے باپوں کا پیار اکٹھا کرو، مولا کہتا ہے میں تم کو اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ ہماری روح اس میں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کو شرم ہے اس بات کے لیے، بیٹا کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن باپ کے نام کی شرم کی وجہ سے، خاندان کے نام کی شرم کی وجہ سے باپ اپنے اس بچے کی بدیاں برائیاں برداشت کر لیتا ہے، جس طرح حضرت امام ہماری بدیاں برائیاں برداشت کر رہا ہے۔ ہم نے اسماعیلی مذہب میں جنم لیا، بہت خوش نصیب ہے۔ امام سلطان محمد شاہ اطہر فرمایا کرتے تھے تم کو بہت خوش نصیبی ہے اس بات کی کہ تم نے اسماعیلی مذہب کے اندر پیدائش ملی ہے تمہیں، اس لیے شکر گزاری کے طور پہ ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے اندر پیدائش ملی، اس کی شکر گزاری میں نکالا کرو۔ 40 دانے پیر شاہ کے تیرے فرمان سے نکالتا ہوں یا علی کہ تو نے مجھے میرے بیوی بچوں کو اس مذہب میں پیدا کیا اور ہم نے تیرا دیدار کیا، یا مولا نہایت خوش ترجیب ہے، شکرانہ تیرا۔ اسماعیلی مذہب کا سمجھنا آسان نہیں، دنیا کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پہلے تو دیجیے کایا کالجا، بچی دیجیے پنڈی کے روماس، سب کچھ دینو راجا پادشاہ اے مولا جی کی وہ منج ہی سنسار ہو جی رے، سب کچھ دیا راجا نے، جو کچھ بھی سنسار میں اس کی زندگی کے اندر جو تھا اس نے سب کچھ دے دیا، مولا کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مولانا حضرت امام ہمارے سے پیسے نہیں مانگتے لیکن ہم دیتے ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ خدمت بہت سی قسم کی ہے، محض مکھی کامڑیا بننے کی آشا مت کرو، لیکن کرو تو کچھ برا بھی نہیں ہے۔ سب لوگ مکھی کامڑیا نہیں بن سکتے، پانی پلانے والے، بوٹوں کا دھیان رکھنے والے، جھاڑو نکالنے والے، عورتیں کے مرد والنٹیئر کے طور پہ کام کرنے والے، کسی نہ کسی طریقے کی خدمت امام کے گھر کی۔ وہ حبیب اسماعیل کی بات سنی، اس میں سے سیکھا کیا کہ اگر یہاں کوئی چیز کاغذ وغیرہ یا بچوں نے کوئی ایسی چیز پھینک دی ہے، اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا واللہ باللہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خدمت میں آیا ہے۔ امام کے گھر کی خدمت کرو، امام کے گھر کی بڑی عزت کرو، حضرت امام کے گھر کو صاف رکھو، کلین رکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ اس بات کے لیے کہ تیرے کو جماعت خانے میں کوئی کاغذ نظر آئے تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ چھوٹی عمر سے یہ خدمت کا مادہ ہماری جماعت کے اندر ہے، ہر طریقے سے۔ وہ لوگ جو اٹھانے جاتے ہیں لوگوں کو صبح جماعت خانے لانے کے لیے یا شام کو کسی بھی وقت کوئی کہے کہ مجھے جماعت خانے جانا، لے جاؤ نا، راضی خوشی سے لے جاؤ، تم کو عبادت کا موقع ملا ہے۔ خدمت ہے وہ امام کی عبادت ہے، اور امام کبھی بھی کسی کی خدمت کو رد نہیں کرتا، کبھی کسی کی خدمت اللہ جیسا فرماتا ہے کہ رائی کے دانے جتنا، رائی کا نام ہے اندر، مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے جتنی نیکی بھی تمہاری برباد نہیں ہوگی، اور رائی کے دانے جتنا بھی گناہ کیا ہوگا تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ لون پانی نہ صاحب لیکھا لیسے۔ امام کے گھر کی خدمت بہت بڑا درجہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب خدمت کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو میں نے روتے ہوئے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ آج خدمت کا موقع ختم ہو گیا۔ نہیں، خدمت کا موقع، ایک خدمت کا موقع پورا ہوا، دوسری خدمت کرو، خدمت ڈھونڈ لو،
اگر آپ نے کسی کو نیکی سکھائی، دعا سکھائی، گنان کا ایک پارٹ سکھایا، یہ بھی خدمت ہے۔ خدمت کے ہزاروں طریقے ہیں، اور جو خدمت کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت نہ کرو اور صرف خدمت کرو وہ نہیں چلے گا۔ عبادت بھی کرو، خدمت بھی کرو۔ اگر کسی طریقے سے خدمت نہیں ملی تو جیسے میں نے آپ کو عرض کی، اللہ میرے یہاں خدمت ڈھونڈ لو۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں امام کے گھر پہ، مولا کی خدمت کرو۔ اور وہ لوگ کہ جو لائف کے اندر ہے، بھلے یہ لائف خدمت کے لیے پرومس کیا ہے اپنی بیعت کے وقت، لیکن جنہوں نے لائف کا کام کیا ہے انہوں نے ڈبل پرومس کیا ہے کہ یا مولا ساری زندگی تیری خدمت کروں گا جب تک میرے پاؤں زمین کے اوپر ہے۔ اور ان میں سے ان کو تو کوئی بھی حق نہیں، یوں بھی حق نہیں، ان کے اوپر تو اور بھی ہے کہ امام کی خدمت ملے، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں، چھوڑ دو ان کو، مولا پہ چھوڑ دو، مولا آپ کی مدد کرے گا۔ ہمارے ہاں ادھر بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ مکھیا کامڑیا بنتے ہیں تو وہ اپنی ساری اس ڈیوٹی کے اندر گاؤں کے باہر نہیں جاتے، شہر سے باہر نہیں جاتے، وہ ہالیڈیز پہ نہیں جاتے، کیوں کہ ڈیوٹی ملی ہوئی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کسی کو 1 برس کی، کسی کو 6 مہینے کی، کسی کو 3 برس کی۔ ارے زندگی بھر محنت کرنے والے، زندگی بھر امام کی خدمتیں کرنے والے، جیسے کہ ہمارے گزر گئے ہیں وزیر اور کاؤنٹ تھے دیوان ایبو شریبو، ایبو نے ساری زندگی خدمت کی امام زمان کی۔ ہماری جماعت کی ہسٹری کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہیں، پاسٹ میں بھی اور ابھی پریزنٹ میں بھی ہیں، کہ جو امام کے گھر کی خدمتیں اپنی قربانیاں دے کے کرتے ہیں۔ مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کا ایمان مضبوط کرے، آپ کی آل اولاد کو بھی مولا اپنی مہربانیوں کے اندر رکھے، دین کی مذہب کی تمام خوبیاں مولا آپ کو بخشش کرے، اپنی خدمتیں دے، خدمتوں میں کامیاب کرے، مولا زمینی آسمانی سب بلائیں دور کرے، 10 سکریت میں پڑا رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان میں وڈھارا کرے۔ مولانا حضر امام آپ کی آل اولاد کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی ہر مراد پوری کرے، ایمان بڑھاتا رہے، محبت بڑھاتا رہے، برکتیں بڑھاتا رہے، رحمتیں بڑھاتا رہے، بخششیں بڑھاتا رہے، سکھی اور آباد رہے۔